یہ جان بھی بات نہیں، اس لیے کہ جان تو حیوان میں انسان میں دونوں میں یکساں ہوتی ہے، اس کی موت بھی اسی مشینری کے رکنے سے ہوتی ہے، اس کی موت بھی ہوتی ہے، یہ کس کی ہے جان؟ حیوان یہ بات نہیں کہتا، نہ کہہ سکتا۔ انسان کہتا ہے نا کہ میری جان بھی چلی جائے تو میں پھر بھی یہ نہیں کروں، میری جان، یعنی جان کچھ اور ہے اور یہ میں اور ہے جس کی یہ ہے۔ بس یہ وہ میں ہے عزیزان من جو فرق ہے حیوان میں اور انسان میں۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ سر دست اگر تو خدا کا انکار کر رہا ہے تو خیر، لیکن یہ میں کا انکار نہ کرنا۔ یہ میں سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے جو قرآن نے بھی اتنی اہمیت دی ہے؟ ابھی میں آتا ہوں اس آیت پہ۔ بیل کو بھوک لگتی ہے، وہ باہر نکلتا ہے، جو کھیت سب سے پہلے سامنے آتا ہے اس میں چرنے لگ جاتا ہے، کوئی جرم نہیں۔ جرم اتنا ہی ہے نا کہ وہ کھیت والا آ جائے تو وہ کوئی ڈنڈے مارتا ہے، ویسے اگر یہ بات نہ ہو تو کوئی جرم نہیں۔ اس کی ضمیر میں بھی بیل کے کوئی خلش پیدا نہیں ہوتی، تو ضمیر تو ہوتی نہیں ہے۔ بیل کی زندگی کیا ہے؟ جہاں گھاس میں نے کھا لی ہے۔ یہ بات کہ اپنے ہی کھیت سے کھانا چاہیے مجھے، دوسرے کے کھیت سے نہیں کھانا چاہیے، یہ فرق ہے انسان اور حیوان میں، جائز اور ناجائز میں، حلال اور حرام میں۔ حیوانات کی سطح پر یہ بات نہیں ہوتی، یہ انسانی سطح پہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ رزق کے حلال ہی ضروری ہے۔ گھی تو وہی ہے، چرا کے کھائیے، قیمت لے کے کھائیے۔ چرایا ہوا گھی کبھی یہ نہیں کہتا کہ نہیں صاحب میں تمہیں پہلوان نہیں بنا سکتا، تم نے چوری کا گھی کھایا ہوا ہے۔ پانی چرا کے پیجیے، اس سے بھی پیاس بجھتی ہے، پانی خرید کے پیجیے، اس سے بھی پیاس بجھتی ہے۔ جسم کے اوپر جو اثر ہے اس پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ فرق کس چیز پہ پڑتا ہے؟ یہ میں پہ فرق پڑتا ہے۔ یہ میں ہے جسے قرآن نے نفس کہا ہے، یہ میں ہے جسے پرسنالٹی کہتے ہیں، ذات کہتے ہیں، خودی کہتے ہیں، سیلف کہتے ہیں، میں کہیے نا، یہ اس کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ رزق حلال سے یہ شے کہ جس کو آپ نے یہ ذات خودی میں کہا ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، ارتقائی منزل میں آگے بڑھتی ہے۔ ویلیوز ان کو کہتے ہیں، اقدار ان کو کہتے ہیں۔ ویلیوز اور اقدار صرف انسانی سطح پہ ہوتی ہے، حیوانی سطح پہ نہیں ہوتی۔ اور یہ ساری بات جتنی بھی قرآن، وحی، انبیاء کرام، رسولوں کا سلسلہ، سارا قصہ میں سے متعلق ہے۔ ان احکام و قوانین خداوندی سے یہ جو میں ہے یہ سنورتی ہے، نکھرتی ہے، بڑھتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر مرنے کے بعد یہ ارتقائی منزل، اگلی منزل میں جاتی ہے، اسے جنت کہتے ہیں۔ اور جو وہاں یہ نہیں ہوتی وہ جہنم ہوتی ہے۔ جنت اور جہنم اس جسم کی ہے نہیں، وہ تو یہیں تو دبا دیا جاتا ہے۔ یہ میں آگے چلتی ہے۔ یہ ہے اصل شے جو دین یا وحی یا خدا کے قوانین اور احکام کرتے ہیں۔ وہ جو میں جس نے آگے چلنا ہے یہ اس کو زندہ رکھتی ہے، تقویت دیتی ہے، نشو و نما دیتی ہے، جنت میں جانے کے قابل بنا دیتی ہے۔ ویلیوز، حیوانات میں ویلیوز نہیں ہوتی، بس یہ فرق آ گیا حیوانی زندگی اور انسانی زندگی میں۔ اسی لیے ان کی طرف نہ کوئی نبی آیا، نہ وحی آئی، نہ کوئی کتاب ہے ان کے پاس۔ ویلیوز ہی نہیں ہے تو سوال ہی نہیں ہے، زندگی تو کھانے پینے کا نام ہے۔ اب آئیے ادھر قرآن کی طرف، کیا کہا گیا ہے؟ والذین کفروا، کہتا ہے آؤ تم پوچھتے ہو سب مسلمان کسے کہتے ہیں، کافر کون ہوتا ہے، کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے؟ کہتا ہے آؤ تمہیں بتائیں کفر کیا ہے۔ کافر وہ ہے یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام، جو زندگی صرف کھانے پینے سونے جاگنے کو سمجھتے ہیں حیوانوں کی طرح، ان کو کافر کہتے ہیں۔ لیجئے جناب،
کفر اور اسلام کی بات کیسے واضح ہو رہی ہے؟ زندگی کا مقصد اگر آپ کا یہ ساری دنیا کی دولت سمیٹنا، اس کی نعمتیں اکٹھی کرنا، خوشگواریاں، یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے، کیونکہ جسم کا تو تندرست توانا رہنا یہ نہایت ضروری ہے، اسی سے تو اندر ویلیوز ہوں گی، وہ میں جو اس کی ہوگی نا۔ لیکن اگر مقصود بالذات اتنا ہی ہے اور آپ میں ویلیوز کا کوئی فرق نہیں ہے، حرام اور حلال میں کوئی تمیز نہیں ہے، تو یہ حیوان کی سطح کی زندگی ہے، انسان کی زندگی نہیں۔ اور اس زندگی کو قرآن کفر کہتا ہے۔ جو مقصود حیات اتنا ہی سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں، اور جو اس سطح کے اوپر جا کے اس میں کا بھی خیال رکھتے ہیں، ویلیوز کا خیال رکھتے ہیں، جائز و ناجائز، حرام و حلال کا خیال رکھتے ہیں، وہ ہیں کہ جو کفر سے اوپر جا کے اسلام کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اب کفر اور اسلام کی زندگی تو قرآن نے کہہ دی ہے، والذین کفروا۔ اجتماعی زندگی میں اس نے کہا تھا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو بھی خدا کے کتاب کے مطابق حکومت کام نہیں کرتے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ وہ تو ہے آپ کے ہاں کی اجتماعی زندگی۔ افراد کی زندگی یہ ہے کہ یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام، زندگی حیوانی سطح کی زندگی جو سمجھتے ہیں تو ان کو کافر کہا جاتا ہے، اور جو یہ ہیں انہی کو والنار مثوی لہم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ صاحب بات ختم ہو گئی۔ تو یہ تو ہر شخص اپنے ہاں طے کر سکتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے اپنے آپ کہ میری زندگی کا مقصود اتنا ہی ہے۔ عزیزان من، سوچئے گا اطمینان سے کہ زندگی کا اتنا ہی مقصد ہے۔ کیوں میاں صاحب آج کل پھر کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے صاحب اللہ کا شکر ہے، پڑھے لکھے ملازم، نوکری کی، بڑی عزت کی نوکری کی، نوکری بڑی عزت کی، اس فریب خوردہ شاہی کو کیا کہا جائے؟ بڑی عزت کی نوکری کی، ٹھیک ہے جی، ریٹائر ہوئے۔ اکبر جو کہہ گیا، کیا کہیں اب آپ، کیا کارے نمایاں کر گئے؟ بی اے کیا، نوکر ہوئی، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، کارے نمایاں۔ بیل بھی اسی طرح سے مرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، سانس لیتا ہے، تبھی مشینری ختم ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، وہ بھی مر گیا، یہ بھی مر گیا۔ اس کی موت کفر کی موت ہے۔ حیوانی سطح کی زندگی کفر کی زندگی ہے۔ عزیزان من، جو آج کل فخریہ بیان ہوتا ہے نا کہ صاحب اللہ کا شکر ہے کاروبار میں بڑی ترقی ہوئی ہے، اولاد بھی اللہ نے دی، پڑھایا لکھایا ہے، وہ ڈاکٹر ہو گیا ہے، وہ امریکہ چلا گیا ہے، ہمیں لیا نا، جی ہاں، وہ اسمگلنگ کرتا ہے، وہ بلیک کرتا ہے، یعنی بہت ہے اللہ کا دیا ہوا، یعنی یہ شیطان کا دیا ہوا نہیں، اللہ کا دیا ہوا، وہ حرام کمائی ساری اللہ دیتا ہے، بہت ہے جی اللہ کا دیا، بڑی اچھی زندگی بسر ہو گئی ہے، الحمدللہ صاحب، بڑی خوشحالی کی زندگی ہے۔ کیا زندگی ہے یہ؟ وہ اب تو نہیں ہوتے، کوتل گھوڑے ہوتے تھے جن پہ سونے کی کاٹھی ڈالتے تھے، ہیروں کے گلے میں ہار ڈال دیتے تھے، یہ کچھ ہے نا، بڑی خوشحالی کی زندگی، بڑی اچھی زندگی، اللہ کا شکر ہے۔ حیوانی سطح کی زندگی، میں کا کوئی خیال نہیں، کیسے یہ آیا اس کا خیال ہی نہیں۔ پھر کیسے کی بات آئی تو دماغ میں فوراً آ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ خلافت کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے میں تو زیادہ لمبا چوڑا کوئی فلاسفر ہوں نہیں، میں تو سمجھتا نہیں ہوں، میں تو اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ خدا کے ہاں سے پوچھا یہ جائے گا کہ کہاں سے لیا تھا اور کہاں دیا تھا، میں تو اسی کو سمجھتا ہوں۔ کیا بات ہے! جس کو ہر وقت اس کا دھڑکا ہے کہ کہاں سے لیا تھا اور کہاں دیا ہے، یہی تو ہے وہ میں کی زندگی۔ حیوانی سطح کے اوپر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بیل کہے کہ میں نے وہاں سے کھایا تھا، وہاں سے نہیں کھایا تھا، مجھے تو گھاس چاہیے تھی۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، کفر کی زندگی یہ ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تمتع ہے، بلکہ یہ تو طبی زندگی کے اسباب و وسائل سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن زندگی کی سطح حیوانات کی سطح ہی ہے، ویلیوز اور اقدار کی سطح نہیں ہے۔
اختیار خداوندی کا خیال کوئی نہیں ہے. یہ ہیں جو جہنم میں کہا یہاں بھی جہنم میں رہتے ہیں، آخرت میں بھی جنت میں جہنم میں رہیں گے. کیوں؟ اچھا دو چار ہیں تو پھر ٹھیک ہے. یہ کہا اور اس کے بعد پھر وہ تاریخی طرف چلا گیا. عجیب چیز ہے قرآن کی، ایک اصول دیتا ہے شہادت لاتا ہے فوراً. کَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِیَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِی أَخْرَجَتْکَ. کہتا ہے کہ یہ چیز ان کے ذہن میں ہے کہ صاحب ہمارے پاس بڑی قوت ہے، دولت ہے، مال ہے، افراد ہیں، اولاد ہے، خاندان ہے، قبیلہ ہے. کہتا ہے یہی کچھ کہتے ہیں نا. ان سے پوچھو کہ یہ جو ہم نے تمہاری توجہ دلائی ہے ان کھنڈرات کی طرف، تاریخ میں تم نے پڑھا ہے نا، تم سے کتنے گنا زیادہ ان کے پاس یہ سب کچھ تھا. کیوں تباہ ہو گئے؟ کرہوا ما انزل اللہ، کفروا یتمتعون کما یاکلون کما تاکل الانعام. یہ بات تھی ان کے ساتھ. یہ ہوا تھا اہلکناہم، ہمارے اٹل قانون نے تباہ کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا، ذلیل اور خوار ہو گئے. سانس لینے کی زندگی کو زندگی سمجھا، نہ حمیت رہی، نہ غیرت رہی، نہ ذلت کا احساس رہا. حمیت، غیرت، ذلت، ندامت حیوان میں ہوتی نہیں. اس کے سامنے بیٹھ کے 1000 گالیاں اس کو دے لیجئے، وہ یوں سے رہتا رہتا. خالہ جی ہمارے یہاں یہ کہا کرتے ہیں. یہ تو انسان کی سطح کی ساری چیزیں ہیں. اہلکناہم فلا ناصر لہم، پھر کوئی دنیا میں ان کی مدد کے لیے نہ آیا، کوئی نہ آیا. جس کو وہ چھوڑ دے دنیا میں کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا. اس کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے لیے کیا بچائے گا؟ سینکیا پھانک لیا ہے اگنا اپنا تو ماں مرتی جائے گی لیکن کر کچھ نہیں سکے گی. فلا ناصر لہم، کوئی ان کا مددگار پھر نہیں ہو سکتا. عزیزان من، اس لیے ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اس لیے کہ انہوں نے ما انزل اللہ سے کراہت برتی تھی. سورہ محمد کی آیت 13 تک ہم آ گئے. عزیزان من، 14ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وہ ہے میں نے دیکھ لی. السلام